اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَفَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ إِنْ تَحْرِصْ عَلَى هُدَاهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ يُضِلُّ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ۔ اس سے پہلے گفتگو ہو رہی تھی کہ مشرکین نے کہا کہ اگر اللہ نہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے۔ اس بات کی وضاحت ہو رہی ہے اگلی آیات میں کہ ایسا نہیں ہوتا کہ جو کچھ انسان بجا لاتا ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہو، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کی طرف سے تو حق کا پیغام پہنچا دیا جاتا ہے، بس فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ آگے فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا ہے اور وہ یہ پیغام دیتے تھے یعنی اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت۔ پھر کچھ لوگ مانتے ہیں کچھ لوگ نہیں مانتے ہیں، ان کی نہ ماننا اور ماننا دونوں ہماری طرف سے، جیسا کہ تم کہتے ہو لو شاء اللہ ما عبدنا من دونہ، ایسا نہیں ہے۔ ہماری طرف سے ہمارے رسولوں نے کہا ہے اللہ کی عبادت کرو، طاغوت سے اجتناب کرو، لیکن فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ، ان میں سے کچھ لوگوں کو اللہ نے ہدایت دی چونکہ وہ اس کا اہل تھے، ہدایت کے لیے آمادہ تھے، سمجھنا چاہتے تھے، وہ سمجھ جاتے ہیں، ہدایت مل جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، ہدایت کے لیے وسیلہ ذریعہ بنانے والا اللہ ہے، رسول اللہ نے بھیجا ہے، عقل اللہ نے دی ہے، فطرت میں ودیعت بات کی اللہ نے کی ہے، ہدایت کا راستہ دینے والا اللہ ہے۔ کچھ لوگ اس سے ہدایت حاصل کرتے ہیں تو یہ اللہ نے ان کو ہدایت دی ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ، کچھ لوگ ایسے ہیں جن پر گمراہی پیوست ہو گئے، حقہ ثبتا۔ پہلے بھی بتایا آپ کو، حق کس کو کہتے ہیں؟ حق واقع کو کہتے ہیں، اور سچ آپ کی وہ بات واقع کے مطابق ہے تو اس کو سچ کہتے ہیں۔ واقع کو حق اور آپ کی بات کو اگر واقع کے مطابق ہے تو سچ، ٹھیک ہے۔ باطل اس کو کہتے ہیں جس کا کوئی واقعیت نہیں ہے۔ جھوٹ اس کو کہتے ہیں جو واقع کے خلاف ہو۔ تو حق اور سچ اور جھوٹ اور باطل کی یہ تعریف ہے۔ حقت علیہم الضلالہ، ان کے اوپر گمراہی جو ہے وہ ثبت ہو گئی ہے، حقہ ثبتا، ثابت ہو گئی ہے۔ باطل پر ڈٹ جانے کی وجہ سے، حق کی بات نہ سننے کی وجہ سے، حق کی طرف آنے کی آمادگی نہ ہونے کی وجہ سے حقت علیہم الضلالہ۔ پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کو اپنے حال پر چھوڑ دیتا ہے۔ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ، تم بھی جاؤ زمین کے اوپر، گھومو پھرو، فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ، تمہاری طرح مکذبین کا انجام کیا ہوا ہے اس کا مطالعہ کرو اور پھر اپنی سرنوشت کو خود سمجھو۔ یہ ایسا ہی ہوا۔ ان آیات کے نزول کے چند سالوں بعد یہ لوگ مٹ گئے، ختم ہو گئے، اور جزیرۃ العرب کو مشرکین سے پاک کر دیا گیا۔ ان تحرص علی ہداہم فإن اللہ لا یہدی من یضل وما لهم من ناصرین، اگر آپ کو ان کی ہدایت کی شدید خواہش ہو، اس حالت میں آپ کی تو شدید خواہش ہوتی تھی نا کہ یہ لوگ راہ راست پر آ جائے، جہنم نہ جائیں، یعنی شدید خواہش۔ ان تحرص علی ہداہم، اگر آپ کو شدید خواہش ہے ان کی ہدایت کے اوپر، فإن اللہ لا یہدی من یضل، اللہ ہدایت نہیں دیتا اس شخص کی جو گمراہ ہو گیا ہے، یہ اللہ کی سنت کے خلاف ہے۔
آپ کی خواہش شدید خواہش ہو، لاکھ خواہش ہو کہ یہ لوگ راہ راست پر آ جائیں، یہ خود سے جب نہیں آتے ہیں تو اللہ ان کو ہدایت کی طرف آنے پر جبر نہیں کرے گا۔ فإن اللہ لا یہدی، اللہ ہدایت نہیں دے گا۔ ہدایت ان لوگوں کو خود حاصل کرنا ہوتا ہے، اللہ کو راستہ ہموار کرنا ہوتا ہے۔ ہم نے راستہ ہموار کر دیا، انہیں خود ہدایت کی طرف آنا ہوتا تھا۔ جب وہ خود آتے نہیں ہیں تو اللہ تو ایسا نہیں کرتا کہ ان کو ہدایت کی طرف پکڑ کے لے آئے، لا یہدی، اللہ ایسا کام نہیں کرتا جبراً۔ وما لهم من ناصرین، ان کو کوئی مدد کرنے والا بھی نہیں ملے گا۔ جب وہ اللہ تعالیٰ کے فراہم کردہ تمام ذرائع کو مسترد کرتے ہیں تو پھر اور کہیں سے کوئی ہدایت ملنے کا راستہ نہیں ہوتا ہے، اور کہیں سے ہدایت ملنے کا واحد راستہ تھا جبر کرنا، ان کو مجبور کر کے ہدایت کے راستے پہ لگا دینا۔ اللہ ایسا نہیں، اللہ کی سنت جاریہ کے خلاف ہے، اللہ ایسا نہیں کرتا۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ بَلَىٰ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور یہ لوگ اللہ کی سخت قسمیں کھا کر کہتے ہیں جو مر جاتا ہے اسے اللہ زندہ کر کے نہیں اٹھائے گا۔ کیوں نہیں اٹھائے گا؟ یہ ایک ایسا برحق وعدہ ہے جو اللہ کے ذمہ ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ مسئلہ قیامت اور حیات بعد الموت مشرکین کے لیے ناقابل فہم تھا۔ قابل فہم ہو تو وہ سمجھنا نہیں چاہتے تھے، اس لیے کہ قیامت کے قائل ہونے کے بعد پھر ذمہ داریاں آتی ہیں اور ان کے لیے حاضر نہیں۔ ٹھیک ہے، ہم بھی آج دیکھتے ہیں ان لوگوں سے جب بات کرتے ہیں جو کام وہ لوگ نہیں کرتے اس کے بارے میں وہ بات سننا نہیں چاہتے۔ مثلا جو لوگ نماز نہیں پڑھتے وہ نماز کے بارے میں لفظ سننا نہیں چاہتے، گوارا نہیں ہوتا ان سے، ان کے دل میں آمادگی نہیں ہوتی کہ میں سمجھوں کیا یہ ضروری ہے، واجب ہے، نہیں، کیونکہ وہ نہیں پڑھتا، لہٰذا وہ اس بات سے اجتناب کرتا ہے کہیں میں سن لوں اور سمجھوں اور پھر مجھے نماز پڑھنی پڑے اور گزشتہ ساری زندگی کا کیا بنے گا۔ نہیں سنتے، ہم لفظ نہیں سننا چاہتے۔ یہ لوگ قیامت کے بارے میں لفظ نہیں سننا چاہتے تھے، قیامت کے منکر تھے اور سننا نہیں چاہتے تھے، اور اس لیے یہ قیامت کے منکر ہے، کیونکہ اگر قیامت کا قبول کر دیا پھر رسالت کو ماننا پڑے گا، پھر نمازیں پڑھنا پڑے گا، پھر حلال حرام کے لیے شریعت کی پابندی کرنا پڑے گا، اپنا آبائی مذہب چھوڑنا پڑے گا، کیا کچھ، اس کے لیے یہ لوگ آمادہ نہیں ہیں۔ اس لیے کیا کرتے ہیں وہ، وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، یہ لوگ اللہ کی سخت قسمیں کھا کر کہتے ہیں لا يبعث اللہ من يموت، اللہ نہیں کسی کو اٹھائے گا زندہ کر کے۔ دوسری جگہ کہا ہے کہ یہ ہڈیاں جب خاک ہو جاتی ہیں تو ان خاک شدہ ہڈیوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ کہتے تھے ہمارا اور اجداد کو زندہ کر کے دکھاؤ اگر دوبارہ زندگی آ سکتی ہے، نہیں، زندہ نہیں ہو۔ انکار قیامت کے سلسلے میں، کیونکہ پوری تاریخ کے مشرکین جو ہے وہ قیامت کے منکر ہیں، عقیدتاً و عملاً، اس لیے بھی، اور عقیدہ رکھنے کے بعد اکثر لوگ قیامت کے منکر ہوتے ہیں عملاً، اس طرح عمل کرتے ہیں غیر ذمہ دارانہ جیسا کہ کوئی جواب دینا نہیں ہے۔ ایک دو تعلیم یافتہ لوگوں نے پوچھا ہم سے کہ ہم کو صاف بات ہے، وہ کہہ رہے تھے صاف بات ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے کا مسئلہ ہماری سمجھ میں نہیں آیا، ٹھیک ہے،
تعلیم یافتہ لوگ کہتے تھے، پوچھتے تھے ہم سے، ہماری سمجھ میں نہیں آئے۔ ان سے تو وہ چلتے چلتے پوچھا تھا، ان سے تو ان کہا خود خدا نے کہا ہے قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، آپ کہہ دیجیے کہ اس مٹی کو زندہ کرے گا وہ ذات جس نے پہلی مرتبہ تم کو عدم سے زندہ کیا۔ ابھی تو کچھ نہ کچھ تو ہے نا، مٹی شٹی ہے، تم کچھ بھی نہیں تھے، اس وقت اللہ تعالیٰ نے تم کو زندہ کیا ہے۔ اللہ نے اس طرح جواب دیا۔ ابھی ہم آپ کو آج اسی آیت کے ذیل میں اس سلسلے میں مسئلہ یہ قیامت کے بارے میں بتا دینا چاہتے ہیں کہ حیات بعد الموت لوگوں کے لیے قابل فہم نہیں ہے، ان کے سمجھ میں نہیں آ رہی کہ مرنے کے بعد پھر دوبارہ زندہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اس سلسلے میں ایک سائنسی نظریہ ہے، تازہ وجود میں آیا ہے، اور اس کے مطابق ہمارے احادیث ہے، سائنسی نظریات کے مطابق احادیث۔ قرآن تو ہے، واضح ہے، قرآن میں تو جا بجا قیامت کا ذکر، قیامت کا ذکر، سب سے زیادہ آیات موضوعات میں سے قیامت کے موضوع کے اوپر ہے قرآن مجید میں، سب سے زیادہ۔ سائنس کیا کہتی ہے کہ قیامت ممکن ہے؟ جی، لوگوں نے تجربہ کیا ہے اور تجربہ کر کے دیکھا ہے کہ قیامت ممکن ہے۔ یہی کہتے ہیں کہ ایک سائنسداں ہے، اس نے ایک پتھر کو لے لیا جو 100 سے 300 ملین سال پرانا پتھر تھا، یہ 1 سے 300 ملین سال پرانا پتھر، اس کو پگھلایا، اور پگھلانے کے بعد کوئی 1200 درجہ حرارت پر رکھا، پہلے 3000 درجہ حرارت میں پگھلایا، پھر کم درجہ حرارت میں رکھا ایک عرصہ، پھر اس کے بعد اس کو ایسی فضا دے دی، وہ ایسی فضا دے کر کے اس کو کچھ دیر رکھا، رکھنے کے بعد دیکھا کہ ادھر سے مختلف قسم کے چھوٹے چھوٹے جانور سر اٹھانا شروع کرتے ہیں، مختلف چیزوں کی شکل میں۔ اس کو اتنا خلاف زندگی حیات کے ماحول میں رکھا، اور پھر کسی قسم کی زندگی ہو ان پتھروں میں، ان اجزاء میں، ان سیلز کے اندر جو بھی زندگی کے آثار ہو وہ سارا مٹ جائیں اور احتمال بھی باقی نہ رہے، جو کچھ ہو سکتا تھا کیا اس نے، اور پھر دیکھا کہ نہیں، یہاں پھر زندگی ہے موجود۔ ٹھیک ہے، یہ تو سائنسی تجربے کی بات ہو گئی۔ ادھر ایک اور سائنسی تجربہ ہے، اس میں کہا کہ پہلے تو یہ تھا کہ حیات زندگی کیا چیز ہے، ایک سربستہ راز ہے، کسی کو سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ حیات کیا چیز ہے۔ پہلے بھی ہم نے آپ کو بتایا ہے، یہ حیات پورے عرض جو ہے وہ کبھی حیات کے لیے سازگار نہیں تھی، وہ آگ کا بگولا، اور کسی اور کرے سے بھی نہیں آ سکتی، حیات یہاں کیسے آ گئی؟ لوگ کہتے ہیں پھر اللہ نے پیدا کیا۔ ہمارے علماء کہتے ہیں اس طرح کا استدلال نہ کرو، جہاں آپ کو پتہ نہیں چلتا ہے، مجہولات کی جگہ پر اللہ کو رکھتے ہو۔ آپ کو جب پتہ نہیں چلا یہ حیات کہاں سے آئی ہے تو وہاں اللہ نے دی۔ کل کو اگر پتہ چل جائے یہ حیات کہاں سے آئی ہے تو پھر اللہ کی ضرورت نہیں، نہ کرو اس قسم کا استدلال۔ ٹھیک ہے، لوگوں کو نہیں پتہ کہ حیات کہاں سے آئی ہے، اس کی جگہ اللہ کو رکھ رہے تھے۔ ہمارے علماء نے کہا نہ رکھو اس کی جگہ، مجہولات کی جگہ اللہ کو نہ رکھو، بیٹھو انتظار کرو حیات کہاں سے آئی ہے، پتہ چل جائے گا۔
نہ بھی پتہ چلا، یہ کہاں سے آئی ہے پتہ چلتا ہے، جب پتہ چلے گا آپ کو اللہ کے اوپر اور زیادہ یقین آ جائے گا، یہ حیات کہاں سے آئی ہے۔ ابھی پتہ چلنا کہتے ہیں شروع ہو گیا، سن 2000 میں اعلان ہوا تھا۔ کہتے ہیں سائنسی تاریخ میں اہم ترین اعلان ہے کیا؟ حیات کے راز کا انکشاف ہو گیا، راز حیات معلوم ہو گیا، اعلان ہو گیا۔ وہ کیا ہے؟ اگر آپ توجہ دیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی، نہیں تو نہیں آئے گی۔ راز حیات موجود ہے، انسانی سیل موجود ہے، سیل کے اندر کروموزومز ہے 46، ہر کروموزومز جو ہے وہ پتہ نہیں کتنے لمبے ہیں، 6 گز لمبے ہیں کتنے ہیں، اور وہ جڑا ہوا ہے ڈی این اے سے، ڈی این اے اس کو زندگی کے تار کہتے ہیں، خیط الحیات، تار زندگی، زندگی انہی تاروں میں ہے۔ انہی تاروں میں زندگی کہاں سے آ گئی؟ اول تو خود سیل سے نظر نہیں آتا، پھر ان سیل کے اندر جو کروموزومز ہے وہ اور زیادہ، پھر وہ کروموزومز جو ہے وہ اس میں ڈی این اے ہے، ڈی این اے کے اندر ہر ڈی این اے تفصیل ہے، اب ہم زیادہ تفصیل میں نہیں جا سکتے، ہر ڈی این اے کے اندر 3 ارب سالمے ہیں، ہر ڈی این اے کے 3 ارب سالمے ہیں، وہ 3 ارب سالمے آپس میں ترتیب کے ساتھ جڑتے ہیں تو زندگی کی کرن آ جاتی ہے۔ یہ راز حیات انکشاف ہوا۔ کہاں ہے یہ حیات کہاں ہے؟ ہمارا سیل خود نظر نہیں آتا، ہمارے سیل کے اندر موجود کروموزوم کے اندر موجود ڈی این اے کے اندر موجود 3 ارب سالم، ڈی این اے ایک نہیں ہے اس میں، اس ڈی این اے کے اندر اس کے بھی کئی سیکشن ہوتے ہیں، اس کے اندر موجود 3 ارب سالموں کو ایک ترتیب کے ساتھ رکھو، جوڑ دو، پھر زندگی کی کرن جو ہے وہ آ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو ایک طرف رکھو۔ اچھا جی، پھر زندگی جو ہے وہ نہایت ہی چھوٹے سالموں میں ہے، جن کو یہ لوگ کئی ملین بڑا کر کے دیکھتے ہیں پھر بھی نظر نہیں آتا، ایک چیز کو 10 ملین 20 ملین تک بڑا کرتے ہیں پھر بھی وہ نظر نہیں آتا، ان میں موجود حیات۔ ٹھیک ہے، چلیے ادھر حدیث ہے ہمارے ہاں، حدیث میں ہے کہ قبر میں انسان کا سب کچھ فنا ہوتا ہے، یہ سوائے ایک ذرے کے، عجب الذنب کہا ہے لفظ حدیث میں، سوائے عجب الذنب، یہ جسم کے آخری حصے کے ایک چھوٹا سا وہ ہوتا ہے ذرہ، اس چھوٹے ذرے میں حیات موجود رہتی ہے، وہ فانی نہیں ہوتا۔ کل شیء یبلا، ہر چیز پرانی سوائے عجب الذنب کے۔ ٹھیک ہے، دیگر ہمارے احادیث میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر چیز فانی ہوتی ہے الا الطینہ التی خلق منہا، سوائے اس طینت کے جس سے یہ مخلوق، اس کو زندگی ملی ہے، جس ذرے سے، طینت کہا ہے ادھر، طینت کہا ادھر عجب الذنب کہا ہے، سوائے اس طینت کے، اس ذرے کے جہاں سے زندگی ملی ہے وہ چیز باقی رہتی ہے، اس نے مرنا نہیں، فنا نہیں ہے، اس کو نہ فنا نہ پذیر ہے۔ ٹھیک ہے، سائنس کے حوالے سے، احادیث کے حوالے سے، یہ تجربات کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے اب قیامت قابل فہم ہو گئی ہے، دوسری زندگی انسان کے لیے قابل فہم ہو گئی ہے۔ ابھی اس کو قابل فہم ہونے کے لیے بہت مدت باقی ہے، قیامت برپا ہونے سے پہلے بہت مدت ابھی باقی ہے، انسان اس کو اچھی طرح سمجھ جائے گا کہ
یہ قیامت کیسے قائم ہوگی، دوسری زندگی کیسے آئے گی، مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کہاں سے واپس آئے گی؟ حیات کی بات ہو رہی ہے، حیات، جی زندگی جو ہے وہ ختم نہیں ہوتی۔ خلقتم للبقاء لا للفناء، تم ہمیشہ رہنے کے لیے۔ ہم نے کہا پہلے بھی آپ سے، ہم فنا نہیں ہے، ہاں فنا نہیں ہے، فنا ہے اس جسم کے لیے فنا ہے، یہ انتقال ہوتا ہے، منتقل ہوتا ہے، منتقل ہوتا ہے، اور پھر آخر میں حیات جو ہے وہ دوبارہ وجود میں آتی ہے اسی طرح، ٹھیک ہے۔ یہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ یہ منتقل ہوتی ہے کہ بعد جو ہے ہم اپنے دنیا میں 7 سال کے بعد ہمارا پورا جسم بدل جاتا ہے۔ سیلز کی عمریں ہوتی ہیں نا، یہ سیل گرتے ہیں، بنتے ہیں، 7 سال کے بعد پورا ہمارا وجود بدل جاتا ہے، ہم نہیں بدلتے، ٹھیک ہے۔ جسم کا مسئلہ نہیں ہے، روح کا مسئلہ ہے۔ روح کے لیے کوئی بھی جسم چاہیے، کوئی بھی جسم چاہیے، جس میں مادی فزیکل جسم جو اس دنیا میں ہے، برزخی جسم ہے، قیامت کا جسم ہے، اور آج کل سائنسدان لوگ ایتھیری جسم کا بھی قائل ہے، لمبی گفتگو ہو جائے گی، اس کو رہنے دیں۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، سخت قسمیں کھا کر کہتے تھے لا يبعث اللہ من يموت، اللہ مبعوث نہیں کرے گا اس شخص کو جو مر جاتا ہے۔ بلا وعدا علیہ حقا، یہ ایک ایسا وعدہ ہے جو اللہ کے ذمہ ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی اور اللہ کے ذمہ کسی چیز کو واجب نہیں کر سکتا۔ کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، خدا اپنے اوپر جو ہے وہ واجب گردانتا ہے۔ یہاں بھی ایک اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، اور وعدہ وفا کرنا خود اللہ تعالیٰ لا یخلف المیعاد، خود کہا ہے، کوئی اور اللہ کو پابند نہیں کر سکتا، خود اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے اور ذمہ لیا ہے۔ ولیکن اکثر الناس لا يعلمون، اکثر لوگ اس وقت بھی نہیں جانتے تھے اس راز حیات کو، اور آج بھی راز حیات کو نہیں جانتے ہیں، شاید آخر تک اکثر لوگ اس کو نہ جانیں، جانتے ہوں گے کچھ لوگ، تو وہ اس خوف سے اس کو برملا نہیں کرتے ہیں کہیں لوگ سب قیامت کے قائل ہو جائے اور عبادت میں لگ جائیں اور ہماری دنیاوی ترقی رک نہ جائیں، جبکہ عبادت سے ترقی رکتی نہیں۔ وعدا علیہ حقا لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ، یہ وعدہ حق ہے، واجب ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر۔ کیوں واجب ہے؟ تاکہ اللہ ان کے لیے وہ بات واضح طور پر بیان کرے جس میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں، اور کافر لوگ بھی جان لے وہ جھوٹے تھے، ٹھیک ہے۔ اگر قیامت نہیں ہے تو ایک سفاک اور ظالم اور خونخوار دوسرے جو انسانی خدمت میں زندگی گزارنے والا دونوں ایک جیسے ہو گئے، یہ دنیا عبث ہو گئی۔ پہلے بھی بتایا آپ کو، اگر قیامت نہیں ہے اس دنیا کی کوئی توجیہ نہیں ہو سکتی عبثیت سے، کوئی توجیہ نہیں، اس کے لیے کوئی وجود کا حق حاصل نہیں ہے اس قسم کی دنیا کے لیے جس میں ظالم اور مظلوم دونوں برابر ہو، ٹھیک ہے جی۔ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، یہ قیامت برحق ہے تاکہ جس میں ان لوگوں نے اختلاف کیا ہے وہاں واضح ہو جائے گا کہ کون حق پر ہے، کون باطل کے اوپر ہے، کون سچ ہے، کون جھوٹ ہے۔ سچے اور جھوٹے کی تمیز کے لیے، حق و باطل کی تمیز کے لیے، انصاف نا انصافی کی عدالت کے لیے، ہر ایک کو اپنے عمل کی سزا اور جزا ملنے کے لیے، اور اس زندگی کا نتیجہ اور اس کو عبثیت نامعقولیت سے نکالنے کے لیے قیامت ضروری ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ پھر یہ سوال ہوا کہ کیسے زندہ ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیسے زندہ ہوتا ہے کہ کیا مطلب؟ انما قولنا لشیء اذا اردناہ ان نقول له کن فیکون،
جب ہم کسی چیز کا ارادہ کر لیتے ہیں بے شک ہمیں اس سے یہی کہنا ہوتا ہے ہو جا، بس وہ چیز ہو جاتی ہے۔ کسی چیز کو زندہ کرنے کے لیے یا کسی چیز کو دوبارہ اٹھانے کے لیے اللہ تعالیٰ کوئی مشکل پیش نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ کے لیے آسان اور مشکل کا تصور غلط ہے، ایسا غلط ہے کہ یہ کام اگرچہ ایک جگہ پر ہے وہ اہون علیہ، یہ اللہ کے لیے زیادہ آسان ہے، وہ ہماری سمجھ کے مطابق فرمایا ہے زیادہ آسان ہے، یہ دوبارہ بنانا زیادہ آسان ہے، پہلے تم کچھ بھی نہیں تھا اس وقت ہم نے تم کو بنایا۔ اللہ کے لیے آسان اور مشکل جو ہے یہ تعبیر درست نہیں ہے۔ یہ کام آسان ہے اللہ کے لیے اور یہ مشکل ہے، یہ ہمارے لیے ہے۔ اسی کام کے بجا لانے کے لیے وسائل و اسباب زیادہ ہوتے ہیں، گھر بنانا وہ ہمارے لیے مشکل ہے۔ ایک کام کے کتاب خریدنا ہے 100 روپے کا، وہ آسان ہے، اس لیے اس کے جو وسائل ہے ذریعہ ہے وہ 100 روپے سے زیادہ نہیں ہے، یہ ہمارے لیے آسان ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کل کائنات بنانا ہے تو بھی کن کہنا ہے، اور ایک مچھر بنانا ہے پھر بھی کن کہنا ہے، فرق نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ اللہ کیسے پیدا کرتا ہے، اللہ کے لیے یہ کام آسان مشکل، اللہ کے ایک ارادے کے علاوہ یہ اللہ کا کوئی یہاں پر خرچ نہیں اٹھتا، کام کرنا نہیں پڑتا، ایک ارادہ کرنا ہوتا ہے، اس کے لیے ہر کام ممکن ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔